बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। कल जो फैसला आया है अदालत की जानिब से 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का, बहुत कमाल का लैंडमार्क सिनेरियो रूप में लिखा जाएगा, हिस्टोरिकल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इमरान खान साहब का और बाकी जो सियासी रहनुमा है, बाकी पीडीएम के हो गए और जो चूं चूं का मुरब्बा है, मुरासला हुकूमत है, इसके उनके क्या तासुरात हैं, इस फैसले के ऊपर क्या ख्यालात हैं, वो आज मैं आपके साथ ज़रा शेयर करूंगा। और धमकियां कौन लगा रहा है? बिलावल भुट्टो ने अलग धमकियां लगानी शुरू की हुई हैं, नवाज शरीफ अलग धमकियां लगा रहा है, और उसके अलावा क्या कहते हैं, फ़र्क मैं आपको बताऊंगा कि जब इमरान खान के खिलाफ अदालतों में फैसले आते थे और इमरान खान साहब का ज़र्फ कितना आला है, और जब इनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो ये किस तरह चढ़ाई करते हैं अदालतों के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है। जाहिर है कि इतना बड़ा लैंडमार्क हिस्टोरिकल इवेंट और हिस्टोरिकल डिसीजन था, तो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे सर आंखों पर रखा है और काबिल कबूल, हमेशा की तरह काबिल कबूल। जैसे एक 9 अप्रैल को फैसला आया था, तब भी इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे दिल में दुख हुआ है हल्का सा, मगर मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ, अदलिया के शाना बिशाना खड़ा हूँ, स्टैंड करता हूँ अदलिया के साथ, और किसी को उन्होंने इंतशार की क्या कहते हैं कोई आवाज़ नहीं लगाई कि अदलिया के खिलाफ या खुद वो अदलिया के खिलाफ कोई बात करें। तो उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कौम जो है वो आइन और पाकिस्तान की जीत के लिए खड़ी है। ये जो फैसला था ये आइन की जीत है, जमहूरियत की जीत है। कौम को कहता हूँ कि इस दिन को मनाया जाए, इसके ऊपर तशक्कुर का दिन मनाया जाए, यौम तशक्कुर मनाया जाए, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अदलिया के साथ खड़े हों और एतमाद करें अदलिया के ऊपर। इमरान खान साहब ने कहा कि अदलिया की कोई फौज नहीं होती, अदलिया की कोई इस तरह की कोई सेफ्टी गार्ड वाली फौज नहीं होती, कौम ही फौज है अदलिया की, अदालतों की, और कौम ने अदलिया के फैसले जो हैं, अदालतों के फैसले जो हैं, उनकी हिफाजत करनी है। अदलिया में जो तकसीम पैदा की गई वो भी नवाज शरीफ के लंदन प्लान का हिस्सा थी, और अदलिया पर हमेशा ये जो हमले करते हैं इनका वतीरा रहा है कि ये माजी में भी अदलिया के ऊपर हमले करते रहे। अगर हमले कामयाब नहीं हुए तो फिर इन्होंने बेंचेस खरीदे और तफरीक पैदा करने की कोशिश की, डिवीजन बनाए जजेस के, और इन्होंने इस दफ़ा भी वही किया, लेकिन ये लोग नाकाम हो गए। नवाज शरीफ का जो लंदन का प्लान था वो नाकाम हुआ। किस तरीके से नाकाम हुआ कि उनका प्लान ये था कि अक्टूबर तक किसी तरीके से इस इलेक्शन को डिले किया जाए, अक्टूबर तक इमरान खान साहब का सफाया किया जाए, चाहे उसका असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाए, चाहे उसको क्या कहते हैं दीवार के साथ लगाया जाए, पूरी पीटीआई को कलअदम करा दे दी जाए, कोई भी केस नाअहल करवाया जाए, सेम जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड ये बार बार कहते हैं। तो अक्टूबर तक ये मामला हल हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या कहते हैं दोबारा पाकिस्तान आएंगे और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। ये एक लंदन प्लान का हिस्सा था, मगर इनका लंदन प्लान हिस्सा जो है वो नाकाम होता हुआ इनको नजर आता है। इसीलिए ये खौफ से मुब्तला हैं, खौफ में है कि अगर इलेक्शन होता है तो हमारे पल्ले कुछ नहीं आना है। अवाम जो है वो इस टाइम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। ये इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए अक्टूबर में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अभी भी ये कोई ना कोई, इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे शक है ये कोई ना कोई इस तरह का मिसहैप करेंगे, कानून शिकनी करने की कोशिश करेंगे, जो ये शुरू से करते हुए आ रहे हैं। इनका कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ये किसी टाइम भी आइन की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। आज भी इन्होंने आइन की धज्जियां उड़ा देनी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में नहीं आई, उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है। अदलिया का फैसला नहीं मानने का मतलब कानून खत्म हो गया। अगर ये लोग जैसे कह रहे हैं कि हम अदलिया के फैसले से बाइकाट करते हैं या अदलिया का फैसला नहीं मानते, इसका मतलब ये है कि कानून खत्म हो गया है। तो मार्शल लॉ को ये जो बार बार धमकियां दे रहे हैं ये गैर आईनी है, माशी इमरजेंसी ये नहीं लगा सकते क्योंकि इस तरह के हालात हैं नहीं है, और अदलिया जो है वो सब कुछ नजर में रखे हुए है और उठा के बाहर फेंकेगी इनकी माशी जो इमरजेंसी है। और ये मार्शल लॉ की जो धमकियां दे रहे हैं इनको पता है कि ये गैर आईनी एक्ट है जिसको काबिल कबूल नहीं होगा, अवाम नहीं करेगी और अदलिया नहीं करेगी। एक चीज, उसके बाद आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा नमाज के बाद, जो तरावी है नमाज की उसके बाद, और रात को 9 बजे
لبرٹی چوک کے اوپر لاہور میں، اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یوم تشکر منانے کی بھرپور تیاریوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا قوم عدلیہ کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ فیصلے سپریم کورٹ کے خلاف ہوں یا سپریم کورٹ کے فیصلے میرے خلاف ہوں یا میرے حق میں ہوں، میں بھی ہمیشہ سپریم کورٹ کے ساتھ قدم ملا کے کھڑا ہوں، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس کو منظور کروں گا اور وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ کسی قسم کی بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ عدلیہ کے خلاف کوئی مہم آرائی ہو۔ ایک چیز دوسرا انہوں نے کہا کہ اس ٹائم بیسٹ ججز جو ہیں وہ عدلیہ کے بینچز میں بیٹھے ہیں، کوئی ایسا جج نہیں ہے جس کے اوپر مجھے اختلاف ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ فل کورٹ بھی بنتا تو ہمیں منظور ہوتا، فل کورٹ کا فیصلہ یہ 3 ججز کا یا 2 ججز کا یا 1 جج کا بھی فیصلہ ہمیں منظور ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے برسی کے اوپر ذوالفقار بھٹو کی برسی کے اوپر بڑی ہانکیں اور بڑی بڑکیں ماری ہیں، وہ میں آپ کو ذرا بتا رہا، کہتے ہیں تخت لاہور لڑائی میں نہ ہو۔ یہ جو تخت لاہور ہے اس میں اگر جو بھی ہم اس کی لڑائی میں گھسیں گے تو پاکستان برباد ہو جائے گا، پاکستان کے پلے کچھ نہیں رہے گا، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں رہیں گے، شہباز شریف نہیں رہیں گے تو پھر عمران خان صاحب بھی یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب اکیلے رہیں گے، وہ بھی نہیں رہیں گے۔ یہ جو تخت لاہور ہے یہ پورے پاکستان کو لے ڈوبے گا، اور ایک اور خطرناک تجربہ ہوگا جس کی پاکستان کے عوام قیمت چکائیں گے۔ یہ جناب بلاول بھٹو صاحب بڑی بڑی ادھر ہانک رہے تھے، غیر سیاسی تجربہ کار شخص ہے، بچہ ہے ابھی سیاست کا، مگر ہانکتا ہے، بڑی بڑی بڑکیں مارتا ہے، ظاہر ہے اس کو لکھ کے دی جاتی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں چھڑکا دیتا ہے جو اس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عدالتوں کے اوپر یہ جو حملے کر رہے ہیں یہ غیر قانونی غیر آئینی حملے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ فرق کیا ہے، جب عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو فرق کیا ہے، جب نواز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کے خلاف آتا ہے فیصلہ تو فرق کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ہر عدالتی فیصلہ قبول کیا ہے۔ جج دھمکی کیس جو انہوں نے، حالانکہ دھمکی جس کو سمجھا گیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس جج کے خلاف آئینی اور قانونی کارروائی کریں گے جو کیا کہتے ہیں دوبارہ جسمانی ریمانڈ دے رہا ہے جج کیا کہتے ہیں شہباز گل کی، تو اس کو ایک کیس بنایا گیا اور دہشت گردی کے کیس کی بھی اس کے اوپر لگایا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے اس جج کے یہ کیا کہتے ہیں کمرے میں جا کے ان سے معذرت کرنے کی کوشش کی، ان سے ملنے کی کوشش کی، کہ ان کے رجسٹرار کو وہاں پہ ریکویسٹ کر کے آئے کہ میں اگر میرے الفاظ کچھ غلط تھے تو میں ان کی معذرت کرتا ہوں۔ یہ فرق ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں 9 اپریل رات کو 2 بجے لگائی گئی عدالت، عدم اعتماد کا معاملہ تھا، تب از خود نوٹس لیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ یہی جج تھے وہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منصور علی شاہ اور اس طرح کے منیب اختر، اور یہ سارے ججز سیم بینچ تھا۔ عدالت لگائی گئی، انہی نے فیصلہ دیا کہ جو ناب قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ ہے وہ جناب نے موصوف نے غلط دی ہے، غیر آئینی ہے، اس کو ریورس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عدم اعتماد کے سامنے عمران خان صاحب کو ہاتھ پاؤں باندھ کر عدالت نے ڈال دیا، تو تب بھی عمران خان صاحب نے یہ عدالت کا فیصلہ قبول کیا۔ اب میں بات کرتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اتنا زیادہ، تو بات کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اور شہباز شریف صاحب کیسے اس کو لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف عدلیہ پر حملے کیے انہوں نے، آپ نے دیکھا 97 میں عدلیہ کے اوپر جب ان کے اوپر توہین عدالت لگ رہی تھی تو انہوں نے عدلیہ کے معزز ججز سپریم کورٹ کے اس ٹائم کو جو جج تھے شجاعت علی شاہ صاحب، ان کو بھاگنے پر مجبور کیا، پھر جو ایک کوئٹہ بینچ خریدا انہوں نے۔ اس کے علاوہ ہر فیصلے کی انہوں نے مذمت کی ہے، عمران خان صاحب نے قبول کیا، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، عدلیہ کا ہر فیصلہ جو ہے انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں انصاف کا قتل قرار دے دیا۔ اور کل جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا تو فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ 4 اپریل
کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے اور 4 اپریل کو انہوں نے جوڈیشل جو قتل ہوا عدالتی قتل وہ ایک قتل تھا، اور ایک قتل آج 4 اپریل کو ہوا ہے جو انصاف کا قتل ہے، ٹھیک ہے، جو آئین کا اور انصاف کا اور عدل کا قتل عدلیہ نے کیا ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے اور میں ان کی مذمت کرتا ہوں۔ آج ہی کی تاریخ کو بھٹو صاحب کا بھی جوڈیشل قتل کیا گیا تھا، یہ شہباز شریف صاحب کے الفاظ تھے۔ یہ فرق ہے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے پچھلے 72 گھنٹوں میں جو کارروائیاں کی گئی ہیں وہ عدالتوں کی جانب سے، سپریم کورٹ کی جانب سے، ججز کی جانب سے عدلیہ کا قتل ہے، انصاف کا قتل ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی پڑھیں سنیں، کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ون مین شو ہے، ایسے فیصلے آئیں گے تو ڈالر 50 روپے کا نہیں 500 کا ہو جائے گا۔ قوم کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، سبزیاں 500 کی ہو جائیں گی، آلو 500 کے ہو جائیں گے، اور کیا کہتے ہیں دالیں، چینی، تمام جتنی چیزیں، گھی سب بہت انتہائی مہنگا ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ تینوں ججوں کے خلاف سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں ریفرنس لانے کی تجویز دے رہے ہیں ہم، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے لاڈلے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس ریاست کو مفلوج بنا کر یہ سب کچھ صرف ایک لاڈلے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ چارج شیٹ ثابت ہوگا ججز کے خلاف، کس میں؟ جو جوڈیشل سپریم کونسل ہے اس میں چارج شیٹ کے طور پہ یہ فیصلہ تینوں ججز کے خلاف ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت کچھ کہا، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ نواز شریف صاحب ہیں، ایک تو 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر یہ بگوڑے ہیں، اشتہاری ہیں، انہی عدالتوں سے ریلیف لے کے گئے ہوئے ہیں، آج انہی عدالتوں کے خلاف یہ کیا کہتے ہیں اپنا پراپوگنڈا چلا رہے ہیں۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جب 2012 میں 12 تاریخ 5ویں مہینے کی جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کیا تقریر کی نواز شریف صاحب نے کہ یوسف رضا گیلانی کی سزا کے فیصلے کے اوپر نواز شریف صاحب کا ایک بھاشن ہے۔ وہ بھاشن یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ قوم سب دیکھ رہی ہے، عدالت کا فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا، اگر آپ اپیل کے لیے جائیں تو آئیں، نیچے اتریں، سیٹ چھوڑیں اپیل کے لیے، اگر آپ ٹھیک ثابت ہوتے ہیں تو دوبارہ سیٹ پہ، اگر آپ غلط ہوتے ہیں تو پھر گھر جائیں۔ یہ انسانوں کی بستی ہے، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے، اور ہم انسانوں کی بستی کو حیوانوں کی بستی میں تبدیل نہیں ہونے جائیں گے۔ یہ تھی بڑکیں 2012 کی تقریر میں نواز شریف صاحب کی۔ عدلیہ کے جب فیصلے مخالفین کے خلاف آتے تھے اور جب اپنے خلاف آتے ہیں تو پھر ان کا ہوتا ہے کہ یہ تینوں ججز کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر رہے ہیں اور پھر بل پیش کر دیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، پھر حملے کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں اور کیا کہتے ہیں عدلیہ کے اوپر۔ یہ چیزیں، یہ فرق ہے جو عمران خان صاحب اور نواز شریف اور مراسلہ حکومت میں ہے، یہ وہ فرق ہے۔ یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آگے مزید دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی میں کلیش بالکل برقرار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ تجویز آ چکی ہے پیپل پارٹی کی جانب سے کہ الیکشن لڑیں گے، پنجاب میں الیکشن سنبھالیں گے ہم، اور الیکشن کی تجویز انہوں نے دے دی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔